اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم کتاب الطہارۃ اسم للوضوء او الغسل او التیمم علی وجہ له تأثیر فی استباحۃ الصلاۃ وکل واحد منها ينقسم الی واجب وندب۔ گرچہ عام طور سے ہمارا طریقہ یہ رہتا ہے کہ جب بھی ہم پڑھاتے رہتے ہیں تو پہلے جو ہے وہ عبارت کی توضیح بیان کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں چونکہ ہم لوگ کو پڑھنا زیادہ ہے تو لہٰذا ہم عبارت کے ساتھ چلیں گے، ٹھیک ہے۔ عبارت پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے، شرح کریں گے جو مطلب سمجھنے والا، اور اس طریقے سے تاکہ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ خود یہ جو کتاب ہے شرح الاسلام فی مسائل الحرام حلال والحرام، محقق حلی کی، ٹھیک ہے۔ محقق حلی جن کو محقق اول بھی کہا جاتا ہے، جب کبھی فقہ میں محقق اول کہا جاتا ہے تو اس سے مراد محقق حلی، ٹھیک ہے۔ ابو القاسم نجم الدین جعفر ابن محمد ابن حسن ابن سعید الحلی، ٹھیک ہے۔ آپ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ ماموں تھے کس کے؟ علامہ حلی کے، ٹھیک ہے۔ اور صرف ماموں نہیں بلکہ ماموں کے ساتھ ساتھ علامہ حلی کے ایک شفیق استاد بھی رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ علامہ حلی کے بھی اور ان کے بیٹے فخر المحققین کو بھی انہوں نے ہی پڑھایا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو مطلب اپنے زمانے میں ادب کے اعتبار سے، ادبیات میں نہیں، یہ تو فقہ وغیرہ میں تو ان کے بارے میں کہتا ہے کہ مطلب اپنے زمانے میں فقہ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ جاننے والے یہ تھے، یعنی فقہ کا سمجھ لیجیے ماہر جو کہا جائے وہ یہ تھے، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ فقہ میں مہارت تھی ان کو، ادب میں بہت زیادہ مہارت تھی۔ زمانہ ان کا تھا آپ کو 602 ہجری میں ولادت ہوئی اور 600 لگ بھگ 74 میں ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی آپ سمجھیے 7ویں ہجری میں ان کا زمانہ تھا۔ اور 7ویں ہجری کون سا زمانہ؟ یعنی وہ زمانہ کہ جو علامہ حلی کا زمانہ تھا، آپ کو کیا کہتے ہیں، وہ جو علامہ طوسی تھے، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو عقلیات میں ماہر تھے، ان کا زمانہ تھا۔ مطلب یہ کہ علم و ادب کے اعتبار سے بہت عروج کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں انہوں نے جو ہے بہت زیادہ خدمت کی ہے، دین کی، شریعت کی، اور کتاب وغیرہ لکھی ہے۔ اس میں ان کی جو سب سے مطلب خاصیت ہے محقق حلی کی، وہ یہ ہے کہ متاخرین میں سب سے پہلے اس نہج پہ کتاب جو ہے وہ کیا ہے، محقق حلی نے لکھی ہے۔ یعنی اس سے پہلے آپ کو ایسے نہیں، طہارت سے لے کر دیا تک اس یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس سجاوٹ کے ساتھ جو ہے کیا ہے، باب باب کر کے کسی نے کتاب نہیں لکھی تھی، سمجھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے محقق حلی نے اس بات کے کام کو شروع کیا، پھر اس کے بعد جو یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ بہرحال تو یہ ایک اجمالی وہ تھا ان کا۔ ہاں، ہمیں پڑھنا یہ ہے کہ انہوں نے کہا اس سے پہلے ابتدا میں تقسیم بندی یہ کی، القسم الاول فی العبادات، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہاں، اور یہ مادہ امتحان بھی قسم الاول ہے، قسم ثانی جو ہے کیا، فی العبادات نہیں ہے، فی المعاملات ہے، اور وہ مادہ میں داخل نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہی عشرۃ کتب نبدأ بالاہم منہا فالاہم، اس میں یعنی یہ جو قسم اول میں عبادات میں 10 کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان 10 کتابوں میں دیکھیے بہت اچھی بات ہے، یعنی یہ ایک ترتیب ہے، یہ ترتیب سب سے پہلے محقق حلی نے کی، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، ہم اس میں 10 کتابوں کا ذکر کریں گے، اور ہر کتاب میں جو جتنی اہمیت کا حامل ہے اس کو مقدم کریں گے، جو جتنی اہمیت کا حامل، جیسے مثال طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کوئی ترتیب وغیرہ ہو یا کوئی آپ کو نام وام لکھنا ہے تو بھائی جو بڑے بڑے علماء ہیں، ہے نا، جن کو جو اہمیت ہے ان کو اوپر رکھتے ہیں آپ، تو یہاں پہ یہی حال ہے کہ ان کتابوں میں بھی آپ کہتے ہیں نا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اگر منطق کے اصطلاح میں کہیے کہ یہ تقدم کون سے تقدم ہے، بتا سکتے ہیں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کیا کہا کہ جو اہم ہوگا اس کو پہلے رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا سب سے پہلے طہارت کو رکھا، طہارت سب سے اہم ہے، تو یہ تقدم جو ہے جو مقدم کر رہے ہیں، مثلا طہارت کو کس کے اوپر، آپ کو مثلا نماز کے اوپر، صلاۃ کے اوپر، صلاۃ کو صوم کے اوپر، یہ تقدم کون سا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ خود ان کے سمجھ میں آ رہا ہے تقدم شرفی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ زیادہ اس میں بہتر ہے، اس میں شرف میں افضل ہے۔ اب یہ 10 کتابیں ہیں، نیچے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کتابوں کی لسٹ دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، طہارت سے لے کر آپ کو امر بالمعروف تک، اور یہی جو ہے 10 کتابوں کا آپ کا ایگزام ہے۔ ایک جو مطلب ایک بات ہے جو اس میں مطلب ذکر کی گئی ہے، جو عام طور سے آپ کو بقیہ جیسے لمحہ میں نہیں ہے، جیسے انہوں نے کیا کہا، اب 10 کتابیں دیکھیں تو اس میں ایک کتاب ہے کتاب الاعتکاف و کتاب الصوم، دونوں کو الگ الگ ذکر کر دیا، ٹھیک ہے، کتاب الصوم الگ، کتاب الاعتکاف الگ، جبکہ لمحہ اٹھا کر دیکھیے آپ تو کیا ہے، لمحہ میں کتاب الاعتکاف کو کیا ہے ذکر کر دیا، کس میں، کتاب الصوم میں،
تو یہ کیا وجہ ہے بھائی کہ وہاں پر جب آپ ذکر کریں تو یہاں پر یہ ذکر کریں گے، وہاں پر وہ لوگوں میں اٹھا کے دیکھیے تو وہ کہیں گے ہم نے اس لیے اعتکاف کو اس میں ذکر کر دیا کہ چونکہ اعتکاف میں شرط ہوتی ہے کس کی؟ روزے کی، ٹھیک ہے، اور اعتکاف جو بہت مختصر سا باب بھی ہے، لہٰذا اس کے لیے ہم الگ سے ایک باب بنانے ضروری نہیں سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے علماء میں یہ توجہ انہوں نے ذکر کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ایک الگ سے جو ہے وہ ذکر کر دے رہے ہیں، کیونکہ حقیقتاً دیکھا جائے تو اعتکاف ایک الگ چیز ہے اور روزہ جو ہے وہ صوم ایک الگ چیز ہے، بتا دے تو دونوں کی اپنی اپنی وجہ ہے الگ کرنے کی۔ اس طریقے سے کتاب الحج اور کتاب العمرہ کو بھی انہوں نے کیا کہ الگ الگ ذکر کیا، اور آپ اس میں اٹھا کر دیکھیے آپ علماء میں تو بس کتاب الحج ہے، کتاب العمرہ نام کی کوئی آپ کو کتاب نہیں ملے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا ہے حقیقت کو مد نظر رکھا، کہا کہ ہماری نظر ان کے عمرہ ایک الگ حقیقت ہے اور کیا ہے کہتے ہیں حج جو ہے وہ ایک الگ حقیقت ہے، جبکہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ ہر حج میں جو کیا ہے عمرہ ہوتا ہے، چنانچہ ہم کیا کہتے ہیں ہم حج میں ہی عمرے کو ہی ذکر کر دیتے ہیں۔ واضح انشاءاللہ۔ یہ اب آئیے اب کہیں الطہارۃ اسم للوضوء او الغسل او التیمم، تھوڑا سا غور کیجیے عبارت پہ، ٹھیک ہے، یہ عبارت ہی کو آپ کو کھول کے لکھنا ہے اور یہی آپ کو مطلوب ہوتا ہے۔ کہہ رہے طہارت کیا ہے؟ کہہ رہے اسم للوضوء، طہارت کیا ہے؟ یہ وضو کا نام ہے، غسل کا نام ہے اور تیمم کا نام ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی اشارہ کر دیا انہوں نے کہ طہارت جو کیا ہے اسم ہے، اور اسم کون سا ہے؟ اسم مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ اسم مصدر اور اسم مصدر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مصدر اسم مصدر میں کیا فرق یہ ہوتا ہے؟ اسم مصدر کہتے ہیں حاصل فعل کو، مصدر خود فعل کو کہتے ہیں، اور اسم مصدر حاصل فعل کو۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، طہارت وضو کا نام نہیں ہے، آپ چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا یہ وضو نہیں ہے، سوری یہ تو وضو ہے، طہارت نہیں ہے یہ، ہاتھ دھونا آپ کا چہرے کا دھونا، مسح کرنا، یہ طہارت نہیں ہے۔ طہارت کیا ہے؟ یعنی ان افعال کے انجام دینے کے بعد جو ایک حالت آپ کو حاصل ہوگی اسے کیا کہتے ہیں؟ طہارت کہتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کیا ہے؟ نتیجہ فعل کو اسم مصدر کہا جاتا ہے۔ واضح انشاءاللہ جی۔ تو دیکھیے طہارت کیا ہے؟ اسم ہے، یعنی نتیجہ ہے کہہ لیجیے آپ، اسم مصدر ہے کس کے لیے؟ وضو کے لیے، یعنی وضو کے بعد جو حالت آپ کو حاصل ہوگی اس کو طہارت کہیں گے، غسل کرنے کے بعد جو حالت آپ کو حاصل ہوگی اس کو طہارت کہیں گے، تیمم کرنے کے بعد جو حالت حاصل ہوگی اس کو طہارت کہا جاتا ہے۔ واضح انشاءاللہ ہاں۔ اور دیکھیے اور ہر وضو، ہر غسل، ہر تیمم کو کہتے ہیں کیا طہارت؟ کہہ رہے نہیں، ہر وضو، ہر غسل، ہر تیمم کو ہم طہارت نہیں کہتے، بلکہ علی وجہ لہ تاثیر فی استباحۃ الصلاۃ، کہہ رہے کہ ہم اس وضو، غسل، تیمم کو طہارت کہیں گے کہ جو مبیح صلاۃ ہو، یعنی جس کے ذریعے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہوں، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ وضو، کچھ غسل، کچھ تیمم ایسے بھی ہیں کہ جو مبیح صلاۃ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ مبیح صلاۃ نہیں جس کے ذریعے سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، جیسے مثال طور پر کیا ہے، جیسے حائضہ کا وضو کرنا، ٹھیک ہے، کوئی مجنب شخص ہے اس کا وضو کر کے نیند سونا ہوتا ہے، کہتے ہیں مجنب شخص کے لیے سونا مکروہ ہے بنا وضو کے، کچھ کھانا مکروہ ہے، لیکن اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو یہ کراہت جو ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے لیے کہا جاتا ہے اگر 3 مرتبہ کلی بھی کر لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو بھی جو ہے کیا کراہت ختم ہو جاتی ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ تو یہ اگر کوئی مجنب شخص وضو کر رہا ہے تو وہ مبیح صلاۃ ہے؟ نہیں ہے، مبیح صلاۃ کی نہیں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ واضح انشاءاللہ ہاں۔ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ کھانا کھا سکتا ہے، وہ سونا چاہے تو سو سکتا ہے۔ یہ علی وجہ لہو کی ضرورت کہاں پلٹائیں گے؟ لہو یعنی طہارت، ہاں نہیں، آپ اس طریقے سے کہیں گے ان تینوں میں سے ایک بار، علی وجہ للوضوء او الغسل او التیمم، یعنی ان تینوں کی طرف کہ ان تینوں میں سے ہر ایک کے جو کیا ہو تاثیر ہو، یہ اثر انداز کرے کس میں؟ استباح صلاۃ میں، کہ نماز اس سے کیا ہو مبیح ہو جائے، نماز میں داخل، نماز پڑھی جا سکتی ہو۔ وکل واحد منہا ینقسم الی واجب وندب، اور ان میں سے ہر ایک کی جو کیا ہے 2 قسمیں ہیں، وضو بھی واجب ہوتا ہے، وضو بھی مستحب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غسل واجب، غسل مستحب، تیمم واجب، تیمم مستحب، ہر ایک کی مثالیں ذکر کریں۔ فالواجب من الوضوء، اس میں زیادہ ٹائم نہیں صرف کرتے ہیں، آگے آتے ہیں۔ فالواجب من الوضوء ما کان لصلاۃ واجبہ، ٹھیک ہے، واجب وضو کون سا ہوتا ہے؟ وہ وضو کہ جو واجب نماز کے لیے کیا جائے، ٹھیک ہے، طواف واجب کے لیے کیا جائے، یا پھر جو کیا ہے مس سے کتابت قرآن مجید کے لیے، یعنی قرآن مجید کی جو کتابت لکھاوٹ ہے اگر اس کو آپ چھونا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا ہے وضو کرنا واجب ہے۔ اچھا یہاں پر ایک شرط لکھ رہے ہیں ان وجبہ، کہتے ہیں کہ حضور آپ نے نماز واجب کہا، ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ نماز واجب ہوتی ہے، آپ نے طواف واجب کہا، ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ طواف واجب ہے، لیکن یہ قرآن مجید کے کتابت کو مس کرنا یہ کہاں واجب ہے؟
پھر آپ کو اس کو واجب سے کیوں تعبیر کر رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں ہم اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں ان وجبہ، اگر وہ واجب ہو جائے. مثلاً کیا ہے، آپ نے نظر کر لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، کوئی چھوٹا سا کام، مثلاً میرا فلاں کام ہو گیا، ہاں، میری وائف کا اقامہ وہ آ گیا، موافقہ آ گیا، تو میں کیا کروں گا، پورے سورہ یاسین کو چھو کر پڑھوں گا. وہ موافقہ آ گیا، اب آپ کو کیا کرنا ہے، چھو کر قرآن مجید کو پورے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے. واضح انشاءاللہ. تو اب اس کے لیے کیا ہے، آپ کو وضو کی ضرورت ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے نظر کر لی اس کے. واضح انشاءاللہ. ہاں، یہ ان وجبہ کی تشریح ہے. اچھا، واضح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ واضح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. والمندوب ما عداہ. اچھا، مندوب کیا ہے؟ یعنی مندوب کون سا مندوب؟ الف لام. الف لام یہاں پہ الف لام ذکری ہے. ہاں، کون سا مندوب؟ ہاں نہیں، الف لام یعنی اس مندوب سے کون سے مراد لے رہے ہیں؟ یعنی وضوء مندوب. مندوب وضو کون ہوتا ہے؟ ما عداہ، جو اس کے علاوہ کیا جائے وہ مستحب ہے. جی. والواجب من الغسل ما کان لأحد الامور الثلاثہ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے واجب غسل کیا ہے؟ جو ان تینوں جو کہا گیا، نماز واجب، طواف واجب اور مس کتابت قرآن مجید کے لیے کیا جائے، یہ امور ثلاثہ. اور سنیے، اور لدخول المساجد، اگر کوئی مسجد میں داخل ہونا چاہتا ہے، مثلا مجنب شخص ہے، مسجد میں جانا چاہ رہا ہے، تو ایسے نہیں جا سکتا، حرام ہے اس کے لیے جانا. تو کیا کرے، وہ غسل اس کے اوپر غسل واجب کر لے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے قراءت عزائم کے لیے وہ جو واجب سجدے والے آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان وجبہ اگر وہ واجب ہو جائیں، ٹھیک ہے، کسی نے نظر کر لی کہ ہم جو کیا اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو بھائی جب آپ پڑھنا، اب نظر ہے آپ کو پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے پڑھیے، اس سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن اس کے لیے آپ پر واجب ہے کہ پہلے غسل کر لیجیے. جی. اچھا سنیے گا آپ، تھوڑا سا یہ عبارت سخت ہے. وقد یجب میں ہوا کہ ضمیر ہے، کس کی طرف پلٹے گی؟ احسنتم. وقد یجب الغسل. ٹھیک ہے، کہ غسل کبھی کبھی واجب ہو جاتا ہے. کب؟ اذا، یعنی ان چیزوں میں تو واجب ہے ہی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کبھی کبھی واجب ہوتا ہے. کیا؟ اذا بقی لطلوع الفجر من یوم یجب صومه بقدر ما یغتسل الجنب. ٹھیک ہے، کب؟ اذا بقی المکلف کہہ لیجیے. ٹھیک ہے، کہ جب افنا بقی، اذا بقی لطلوع الفجر، جب فجر کے طلوع ہونے میں باقی رہ جائے. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی اس عبارت کو آپ ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں، اذا بقی لطلوع الفجر بقدر ما یغتسل الجنب. اتنا مقدار باقی رہ جائے، اتنا وقت باقی رہ جائے کہ جس وقت میں انسان کیا کرے، غسل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اتنی مقدار ہے. تو اب اس وہ وقت میں مثال کے طور یہ کہنا کہتا ہے، کیونکہ مثال کہ وہ کوئی شخص ماہ رمضان میں، ٹھیک ہے، ماہ رمضان میں رات کے وقت کیا ہوا، مجنب ہوا 10 بجے رات میں، تو اس کو غسل کرنا واجب ہے. مجنب شخص کے لیے دیکھیے، غسل جنابت ہے، بے عین ہی واجب نہیں ہے نا، یہ لغیر ہی واجب ہے. نہیں، اگر نماز نہ پڑھنے ہو، اگر مسجد میں نہ جانا ہو مثلا، ٹھیک ہے، یا اگر کتابت قرآن مجید کو نہ چھونا ہو، یا اس طرح کے اعمال جو نہ کرنا ہو، تو خود غسل جنابت واجب نہیں ہے. آپ بات ہے انشاءاللہ. ہاں، تو اب دیکھیے 10 بجے اگر کوئی شخص گیا مجنب ہو گیا، تو آپ اس کو 10 بجے آ کے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ 11 بجے غسل نہیں کرا تو اس کو فرشتے سزا دیں گے، 12 بجے نہیں، 3 بجے نہیں، لیکن 4 بجے کا وقت ہے، اب 3:45 ہو گیا. اب اگر وہ غسل نہیں کرے اس 15 منٹ میں، تو پھر کیا ہوگا، اگلے دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا. تو اب اس کے اوپر اس 15 منٹ میں کیا ہے، واجب ہے کہ غسل کرے. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتنا وقت باقی رہ جائے طلوع فجر میں کہ اگر وہ غسل نہ کرے تو کیا ہوگا، روزہ نہیں رکھ سکتا. تو اس وقت کیا ہے، اس کے اوپر واجب ہے. یہ مسئلہ کا سنیں. وقد یجب، یعنی وہ غسل کبھی کبھی واجب ہوتا ہے. کب؟ اذا بقی لطلوع الفجر، جب فجر کے طلوع ہونے میں باقی رہ جائے. ہاں، کیا؟ بقدر ما، اتنا مقدار باقی رہ جائے، ما یغتسل الجنب، کہ جتنی مقدار میں انسان جو کیا ہے غسل جنابت کر سکتا ہے، وہی 15 منٹ میں جیسے ہم نے فرض کیا. اچھا، کیا من یوم یجب صوم، ایسے یوم میں، ایسے دن میں کہ جب وہ کیا ہے، روزہ اس پر واجب ہے. اگر دیکھیے عام دن ہے تو کہے گا چلو آج میں روزہ نہیں رکھوں گا، کل رکھ لوں گا، کون اتنی ٹھنڈک میں آئے گا. لیکن اگر ماہ رمضان ہے تو آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے، آپ کو غسل کرنا ہی پڑے گا. تو یہ من یوم یجب صوم، ایسا دن ہو کہ جہاں پر روزہ رکھنا واجب ہے. واضح پوری بات انشاءاللہ. اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے غسل کب، لصوم المستحاضہ، اگر کوئی مستحاضہ ہے. مستحاضہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے، قلیلہ نہیں، مستحاضہ قلیلہ نہیں، متوسطہ اور کثیرہ. متوسطہ کے لیے پورے دن میں یہ غسل ہے، اور کثیرہ کے لیے ہر نماز کے لیے غسل ہے. ٹھیک. ولصوم المستحاضہ، اس طریقے سے اگر کوئی مستحاضہ خاتون ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہ رہی ہے تو اس کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ کیا کرے، غسل کرے. کب؟ اذا غمس لمها القطنہ، جب خون جو ہے کیا ہو، اس قطنے کو، اس روئی کو کیا کرے، ڈبو دے. ٹھیک ہے. اچھا، ڈبو دے تو یہ کس کی تعریف ہے؟
متوسطہ کی. ہاں ٹھیک ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ کثیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ ڈبو کے وہ کیا ہوتا ہے بہنے لگتا ہے. جی صحیح متوسطہ کیونکہ ایک غسل تو بہرحال اس کو واجب ہے ہی. والمندوب و مادہ، اور مندوب کیا یہ جو مذکورہ چیزیں ہیں ان کے علاوہ جو ہے صورتیں ہیں وہ مندوب کی ہو جائیں گی. ٹھیک مستحب. اس طریقے سے تیمم میں واجب کی مثال ما کان علیہ صلاۃ واجبہ، وہ تیمم کہ جو کسی واجب نماز کے لیے کیا جائے. ٹھیک ہے. کب؟ اندہ تضیق وقتها، یا اندہ تضیق بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. کب؟ کہ جب وقت صلاۃ، آخر سے پڑھائیں صلاۃ کی طرف، جب نماز کا وقت جو کیا ہے کیا مضیق ہو جائے، کم رہ جائے، اتنا وقت رہ جائے کہ اب آپ اس میں کیا کرتے، وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، تو آپ کو واجب ہے کہ تیمم کیجیے. اس طریقے سے ولجنب فی احد المسجدین، اس طریقے سے دیکھیں اگر کوئی شخص ٹھیک ہے خدا نخواستہ وہ کیا ہے مسجد الحرام خانہ کعبہ میں یا مسجد نبوی میں تھا، اور ٹھیک ہے اور مطلب سویا مسافر تھا، تھکن تھی اور مجنب ہو گیا، تو اس میں کیا حکم کہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے ٹھیک ہے اگر آس پاس کوئی حوض ہے کوئی جگہ ہے تو وہاں پر وہ وضو کرے، اور وضو کر کے وہاں سے تیمم کرے، یا نہیں یعنی وہیں پہ اٹھ کر ہے نا کوئی ایسی چیز کہ جس پر تیمم کرنا صحیح ہو فوراً تیمم کرے، تاکہ اس کو نکلنا تو ہے لیکن یہ نکلنا جو اتنا فیل ہے یہ حرام کا مبتلا نہ ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ تیمم کرے جلدی سے کر لے، تاکہ جتنی دیر بھی تصرف کر رہا ہے، کیونکہ ان مسجدوں کا بہت زیادہ تقدس ہے خدا کی نظر میں، لہذا پروردگار یہ نہیں چاہتا کہ اس میں منٹ برابر بھی کوئی مجنب شخص جو کیا ہے وہ اپنا وقت گزارے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ولی جنب، اگر کوئی مجنب ہو رہا ہے فی احد المسجدین، دونوں میں سے کوئی ایک مسجد میں ٹھیک ہے، یا مسجد نبوی یا مسجد حرام میں، لیخرج بھی. اچھا کیوں کر رہا ہے تیمم کیوں واجب ہے؟ تاکہ اس سے خارج ہو سکے مسجد سے. جی. والمندوب ما ادا ہو، اس کے علاوہ جو مندوب ہیں بقیہ ہیں. ٹھیک مثلا نماز قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے یا عام مسجدوں میں جانے آنے کے لیے یہ سب چیزیں جو کیا ہیں مستحب ہیں. وقت تجب الطہارہ بے نظر و شبہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طہارت جو کیا ہے نظر اور شبہ نظر کی ہونا. کبھی بھی دیکھیے گا کبھی بھی فقہ میں جب بھی نظر اور شبہ آئے تو اس سے مراد کیا ہے عہد و یمین کو لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بعض عبارتوں میں آپ کو اس کے کیا ہے اخوین یا اخوات کا لفظ جو کیا ہے اس کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو نظر اور شبہ نظر، مثال طور پر کیا ہے کسی نظر کر لیا کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں کیا کروں گا، میں غسل کروں گا، تو اب غسل کی وجہ سے اس پر وہ کیا ہے اب نیت نظر کی وجہ سے غسل پر واجب ہو گیا. تو طہارت کبھی کبھی ان چیزوں پر بھی واجب ہوتی ہے، اور کبھی کبھی نظر اور شبہ نظر سے بھی عہد و یمین سے بھی کیا ہوتی ہے طہارت واجب ہو جاتی ہے. واضح کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں. وحاذ الکتاب، حاذ الکتاب سے مراد کون سی کتاب؟ ہاں کتاب الطہارہ شرائع. جی. حاذ الکتاب یعتمد علی اربعۃ ارکان. ٹھیک ہے. اس کے 4 ارکان ہیں. کون کون سے؟ ایک تو مطلب کیا ہے پانی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد طہارت مائیہ یعنی وہی وضو اور غسل کے حوالے سے گفتگو کریں گے، پھر طہارت ترابیہ یعنی تیمم کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور پھر نجاسات. یہ 4 ارکان پر ذکر کر کے کتاب الطہارہ ختم ہو جائے گی. تو سب سے پہلے طرف اول جو رکن اول ہے وہ کیا ہے میاہ کے متعلق گفتگو کرتے ہیں. وفی ہے اطراف الطرف الاول کہہ رہے الماء المطلق، ماء مطلق کے حوالے سے گفتگو ہے. ماء مطلق کسے کہتے ہیں؟ وہوا کل ما یستحق اطلاق اسم الماء علیہ. ٹھیک ہے. ماء مطلق کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ پانی جس کے اوپر جو اس بات کا مستحق ہے کہ اس پر اطلاق ہو، کس چیز کا؟ پانی کا. لفظ اس میں ماں کا اطلاق اس کے اوپر ہو، یعنی اس کو ماں کہا جائے، صرف اور صرف ماں. ٹھیک. من غیر اضافہ، اور یہ ماں ٹھیک ہے کسی چیز کی طرف اضافت اس کی نہ ہو. ماء الرمان آپ نہیں کہیے. ٹھیک ہے. ماء الورد نہ کہیں بلکہ صرف الماء. ٹھیک ہے. واضح انشاءاللہ. اچھا اس کا حکم کیا ہے؟ یہ تو تعریف ہو گئی. حکم کیا ہے؟ کہ وَكُلُّهُ طاہر، جو ماء مطلق ہوتا ہے وہ پورا کا پورا پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مزیل للحدث والخبر، خبث. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ زائل کرنے والا ہوتا ہے کس کا؟ حدث اور خبث کا. اسی عبارت کو بقیہ کتابوں میں آپ جا کے اٹھائیے تو اس میں ملتا ہے کہ طاہر فی نفسہ و مطہر لغیرہ. بس اس اصطلاح کو نہ استعمال کر کے انہوں نے کیا کہا کہ طاہر کلہ طاہر و مزیل للحدث والخبث. واضح انشاءاللہ. یہاں پر حدث اور خبث کی تعریف جو کہ انشاءاللہ پر حتماً واضح ہے. حدث کسے کہتے ہیں؟ حدث جو کیا ہے وہ نجاست معنویہ کو کہتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور خبث جو کیا ہے وہ نجاست ظاہریہ کو, آپ کے کپڑے پہ مثلا خون لگ گیا, ٹھیک ہے, الیاذ باللہ کہیں پیشاب لگ گیا, کہیں پخانہ لگ گیا, تو یہ جو ظاہری نجاستیں ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, خبث کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور حدث کسے کہتے ہیں, حدث اسے کہتے ہیں کہ جو نجاستیں معنویہ ہیں. سو گیا انسان, نماز پڑھنا چاہ رہا ہے, اب سو کے اٹھا ہے تو ایک نجاست ہے اس کے اوپر, لیکن وہ نجاست معنویہ ہے. اب اس کو دور کرنے کے لیے کیا ہے کہ وضو کر لے انسان, ٹھیک ہے. یا پھر مثلا مجنب ہو گیا, تو مجنب ہونے کے بعد یہ جو حالت آتی ہے مجنب کی, جنابت کی, وہ بھی کیا ہے, نجاست معنویہ ہے. واضح انشاءاللہ. اچھا, ایک اور فرق جو مطلب یہ تو مطلب اس میں ہو گیا, ایک اور فرق جو ہم عام طور سے اپنے ہاں ہند و پاک میں پڑھتے ہیں حدث و خبث میں فرق کے لیے, وہ کیا ہے کہ حدث وہ ہر وہ نجاست کے جس کے دور کرنے کے لیے کیا ہو, نیت کی ضرورت ہو, اسے حدث کہتے ہیں. اور خبث ہر وہ نجاست کہ جس کے دور کرنے کے لیے کیا ہو, نیت کی ضرورت نہ ہو. آپ کپڑا دھو رہے ہیں, کہیں پہ کوئی گندگی لگی ہوئی ہے, اس کو دھو رہے ہیں تو اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کو خبث کہتے ہیں. واضح انشاءاللہ. یہ بھی تعریف مطلب عام طور سے ذکر کیا جاتا ہے. واضح انشاءاللہ. وہ بھی اعتبار وقوع النجاست فی ہے, یعنی فی ہے کس میں پلٹائیں گے, فی ماء المطلق. کہہ رہے مطلق پانی میں جو نجاست گرتی ہے, تو اس نجاست گرنے کے حوالے سے, اس اعتبار سے اس کی جو کیا ہے 3 قسمیں ہوں گی. آب مطلق کی, مائع مطلق کی, نجاست کے گرنے کے حوالے سے. کیونکہ نجاست کبھی کبھی کیا ہے, کبھی جاری پانی میں گرتی ہے, کبھی کبھی جو کیا ہے ٹھہرے ہوئے پانی میں, اور کبھی کنویں کے پانی میں, ٹھیک ہے. ہاں, محقون کہتے ہیں مائع واقف, ٹھیک, ٹھہرے ہوئے پانی کو. وہ ينقسم الى جار و محقون و معون بے. اب ہر ایک کے حکم. امل جاری, جہاں تک جاری کی بات ہے, جاری کس پانی کو کہتے ہیں, تعریف انہوں نے نہیں ذکر کی. تو جاری ہمارے جیسا کہ ہم عام طور سے فقہ میں پڑھتے ہیں, جاری کس پانی کو, وہ پانی کہ جو زمین سے نکلے اور زمین کی سطح پر کیا ہے بہنے لگے, ما لہ الجریان, ٹھیک ہے. کہہ رہے تو حکم کیا ہے اس کا, مائع جاری کا, کہہ رہے فلا ینجس الا باستیلاء النجاست علی احد اوصاف. عبارت غور سے پڑھیے گا, دیکھیے اگر عبارت آپ کو حل ہو جائے گی تو پھر آپ کو شرح کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی, آپ خود سے شرح بنانے لگیں گے, سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے عبارت تو غور کیجیے, نہیں سمجھ میں آئے تو بتائیے گا. کہہ رہے جاری کیا ہے, فلا ینجس, اس کا حکم یہ ہے کہ لا ینجس الا باستیلاء. اچھا, شرح کا طریقہ یہی ہے. آپ کو سب پوچھیں گے بھائی شرح کیسے کریں, یہی ہے شرح. ماحول جاری کر دیا, اب جاری کی تعریف انہوں نے ذکر کی ہے, آپ اگر شرح کریں تو جاری کی تھوڑا سا تعریف کر دیجیے کہ فلاں کتاب میں جاری کی یہ تعریف کی گئی ہے. اچھا, یہ کیا ہے فلا ینجس ہو, تو کہیں یہ جاری, یہ تعریف نہیں ہے جاری کی, یہ حکم بیان کر رہے ہیں مصنف. جاری کا حکم کیا ہے کہ لا ینجس ہو, یہ نجس نہیں ہوتا, الا باستیلاء النجاسہ, مگر کب, جب کیا ہو, نجاست جو کیا ہے اس پر نجاست اس پر حاوی ہو جائے, اس پر طاری ہو جائے, ٹھیک ہے. کس طریقے سے, اعلی احد اوصاف ہی, کہ اس کے جو 3 صفتیں ہوتی ہیں, کون سی, ہاں, رنگ, بو اور مزہ. ہاں, رنگ, بو اور مزہ پر اگر کوئی نجاست, سنیے گا, کوئی نجاست حاوی ہو رہی ہے. اب اسے نجاست کہہ کے کیا کہہ رہے ہیں, متنجس سے جو کیا ہے احتراز کر رہے ہیں کہ اگر کوئی متنجس ہے, یعنی کوئی وہ نجس نہیں ہے بلکہ نجاست کوئی اور چیز نے اس کو نجس کیا ہے, سمجھ رہے ہیں. مثال کے طور پر کیا ہے, مثال کے طور پر جیسے انہوں نے شرح مثال بھی دی ہے, کہہ رہے ہیں کہ اگر دہن ہے, جو گھی ہے مثلا, تیل ہے کہ جو نجیس ہوا ہے, متنجس ہے وہ, سمجھ رہے ہیں, اگر وہ کیا کر رہا ہے, پانی میں گر رہا ہے, تو اس سے نہیں, خود نجاست گر کر, عین نجاست گر کر اس کے رنگ, بو یا مزہ پہ سے, اور مزہ تینوں نہیں, تینوں میں سے کسی ایک پر حاوی ہو جائے تو جاری پانی نجیس ہو جاتا ہے. بس انشاءاللہ. اللہ دوستو وہ, اچھا, تو یہ تو نجاست کی بات تھی. بھائی یہ بتائیے کہ جاری پانی پاک کیسے ہوتا ہے, تو کہہ رہے ہیں وَيَطْهُرُ, ٹھیک ہے, بِكَثْرَةِ الْمَاءِ الطَّاهِرِ عَلَيْهِ. ہاں, اور یہ پاک ہو جاتا ہے کب, کہ جب اس پر کثرت سے کثیر پانی جو ہے کیا ہے اس کے اوپر ڈال دیا جائے, اور وہ پانی کیا ہو, پاک ہو, ٹھیک ہے. یہ بہت زیادہ مقدار میں پانی اگر اس پر ڈال دیا جائے تو یہ, اور وہ پانی جو ڈال رہے ہیں وہ پاک ہو, تو یہ بھی پاک ہو جاتا ہے. لیکن کس طریقے سے, کہہ رہے ہیں متدافعاً, اس کی شرح کہہ رہے ہیں متدافعاً لا متقاطعاً. یعنی کیا, یعنی تدافع کے ساتھ, دفعتاً واحدہ ڈالیے آپ, ٹھیک ہے, استمرار کے ساتھ ڈالیے. یہ نہیں کہ تھوڑا سا ڈالا پھر روک دیا, پھر تھوڑا سا ڈالا پھر نہیں, آپ کو مسلسل ڈالنا ہے, اور اتنی مقدار میں ڈالنا ہے کہ وہ جو مطلب اس کا مزہ جو بدلا تھا وہ مزہ پہلے والا ہو جائے, پاک پانی کا ہو جائے, اس سے جو بو آ رہی تھی وہ بو اب زائل ہو جائے, تو یہ پاک ہو جائے گا.
حتی یزول تغیر، یہاں تک کہ وہ جو تغیر اس کے اندر آیا تھا تینوں میں سے کسی ایک اس میں، وہ تغیر اگر ظاہر ہو جائے تو یہ پاک ہو جائے گا. واضح انشاءاللہ؟ کوئی بات ہے؟ کہنے وَيَلْحَقُ بِحُكْمِهِ مَاءُ الْحَمَّامِ إِذَا كَانَ لَهُ مادہ. ہاں کہہ رہے کہ بحکم ہی بحکم مائع جاری، کہہ رہے مائع جاری کا ہی حکم ہوتا ہے لگتا ہے، ٹھیک ہے، کس کے اوپر؟ مائع حمام کے اوپر، اس کی طہارت و نجاست کے حوالے سے، ٹھیک ہے، جو حمام کا پانی ہوتا ہے. ہاں اگر اس کا کوئی مادہ ہے، اگر کوئی اس کا مصدر ہے جس سے وہ متصل ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر بھی یہی حکم لگتا ہے مائع جاری والا، کہ اس کی طہارت کا جو طریقہ تھا، اگر نجیس ہو جائے تو اس کو کوئی بہت زیادہ پانی اس میں دفعتاً واحدہ ڈالنا ہوگا، اور اتنا زیادہ استمرار کے ساتھ ڈالنا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ نجاست تغیر جو ہے ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے. اور نجیس ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ عہد اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک چیز تبدیل ہو جائے، ٹھیک، ختم ہوگی بات. وَلَوْ مَازَجَهُ طَاهِرٌ فَغَيَّرَهُ أَوْ تَغَيَّرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مُطَهِّرًا. اچھا یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ مائع حمام کی نہیں ہو رہی ہے، مائع حمام کو تو ایسے ملغ کر دیا. اب پھر آئیے مائع جاری کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اگر مزج کہتے ہیں ملنے کو، مخلوط ہونے کو، ٹھیک ہے، کہہ رہے ولو مازجہ. اچھا مازجہ یہ اس کا مشارکت کا صیغہ استعمال کیا ہے، بمعنی مشارکت، اس لیے پانی جب ملتا ہے نا تو ایک طرف تھوڑی ملتا ہے، دونوں طرف سے ملتے ہیں. جب پانی آپ کہیں ملائیے تو دونوں ملتے ہیں. کہہ رہے کہ اگر مل جائے، مکس ہو جائے، کون سا؟ کوئی طاہر چیز، ٹھیک ہے، مثال طور پر جیسا ہے کہ نمک پاک ہے، کوئی پاک چیز جو کیا ہے اس پانی میں گر جا رہا ہے، فغیرہ، اور اس نے اس پاک چیز نے گرنے کے بعد پانی کو کیا کیا؟ بدل دیا. اچھا بدل دیا کیسا؟ بدلا تو ہے لیکن اتنا نہیں بدل دیا کہ اس کے اوپر اب صرف ماں کا اطلاق نہیں ہو رہا ہے. اگر اتنا بدل دے کہ اب وہ مثال طور پر کیا اس میں گلاب گرا، لیکن اتنا زیادہ گلاب گر گیا کہ گلاب تو پاک تھا لیکن اتنا زیادہ گلاب گر گیا کہ اب وہ صرف پانی نہیں کہا جاتا بلکہ ماء الورد کہا جانے لگا. واضح انشاءاللہ؟ تو اب یہ مطلق نہیں رہا، اب یہ مائع مضاف ہو گیا. بات ہماری مائع مطلق پہ چل رہی ہے. تو کہہ رہے کہ اگر اس پہ کوئی پاک چیز گرے، طاہر چیز گرے، لیکن وہ اتنی مقدار میں نہ ہو کہ خود ماں کا جو اطلاق ہے اسے سلب ہو جائے، ختم ہو جائے، ابھی بھی اس کو ماں کہا جاتا ہے، ابھی اس کو پانی کہا جاتا ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ نجیس ہو گیا؟ کہ نجیس نہیں ہوگا وہ، ٹھیک ہے. اور مطلق رہے گا نہیں رہے گا؟ نجیس کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، جب وہ پاک ہے تو پھر نجیس کیسے ہوگا؟ مسئلہ ہے مطلق ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو کہہ رہے مطلق نہیں ہے، مطلق ہی ہوگا، مضاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. وَلَوْ مَازَجَهُ طَاهِرٌ، اگر کوئی طاہر چیز اس سے مل جائے، ٹھیک ہے، مائع مطلق سے، فغیرہ، اور اس کو بدل دے، لیکن او ایک اور بات، او تغیر من قبل، یا پھر کیا ہے وہ پانی اتنا دن سے ایک جگہ پہ رکھا تھا کہ آپ نے دیکھا وہ پانی جب بہت دن تک ٹھہرا ہوتا ہے کہیں پہ تو وہ گرین کلر کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا آفتاب نے اتنا زیادہ مطلب پانی جو ہے وہ زیر آسمان رہا کہ سورج کی روشنی سے اس میں کوئی تبدیلی آ گئی، تو یہ تغیر بے نفس ہی ہے، کسی اور چیز نے اس کو تبدیلی نہیں کی. تو کہہ رہے ہیں لم یخرج عن کونہ مطہرا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اب یہ پاک کرنے والی کی صفت اس سے زائل ہو جائے گی، نہیں، یہ مطہر ہی رہے گا، ٹھیک ہے، اور مائع مطلق ہی رہے گا. کب تک؟ مادام، یہ شرط ہے، اور یہ شرط دونوں کے لیے ہے. یہ مادامہ کی شرط کس کے لیے؟ دونوں کے لیے ہے. اگر کوئی طاہر اس پہ گر رہا ہے وہ بھی، اور خود بے تبدیلی آ رہی ہے. کب تک؟ مادام اطلاق و اسم الماء باقیاً علیہ، کب تک؟ جب تک آپ صرف ماں اس پانی پر، اب کسی کو بلا کے پوچھے تو کہے کہ یہ پانی ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ یہ کہنے لگے، دو چار آدمی کو بلا وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ صرف پانی نہیں ہے، یہ گلاب کا پانی ہے، یہ نمک کا پانی ہے، تو پھر تو مطلب یہ مضاف ہو گیا. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ طاہر فی نفس ہی ہے لیکن مطہر نہیں ہے. ہماری گفتگو کیا مطہر کے حوالے سے ہو رہی ہے، کون ہو مطہرن، تو یہ مطہر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر سلب ہو گیا، مائع مضاف کہا جانے لگا تو پھر تو وہ مطہر نہیں ہوگا. بات واضح انشاءاللہ؟ مادام اسم اطلاق و اسم الماء باقیاً علیہ. لیکن کوئی چیز گری ہے لیکن جو بھی دیکھ رہا ہے کہہ رہا نہیں یہ پانی ہی ہے، تو وہ خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. بتا دیں انشاءاللہ. ہم نے کہا تھا کہ پانی میں جو نجاست گرتی ہے اس نجاست کے گرنے کے اعتبار سے پانی کی 3 قسمیں ہیں مائع مطلق کی، ایک جاری اور ایک محقون. محقون یعنی مائع واقف جو ٹھہرا ہوا پانی ہے، جی. فما کان منہ دون الکر، اب اس کی 2 قسمیں ہیں مائع محقون. اب اس کو سمجھیے 2 طریقے سے. یہ کیا ہے؟ کبھی کر ہوتا ہے، کبھی دون الکر ہوتا ہے، غیر کر. سب سے پہلے غیر کر کی بات کر رہے ہیں. اگر وہ ٹھہرا ہوا پانی کیا ہے؟ غیر کر ہے.
قرن سے کم ہے تو کیا کہہ رہے ہیں، یعنی قلیل ہے گویا کہ، تو کیا کہیں گے، کہہ رہے ہیں حکم یہ فَإِنَّهُ يَنْجُسُ بِمُلَاقَاتِ النَّجَاسَةِ، تو جو مطلب اس کا حکم ہے قلیل پانی کا کہ قلیل پانی نجاست کے گرنے سے کیا ہوتا ہے، نجیس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ملاقات نجاست سے نجیس ہو جاتا ہے۔ دیکھیے قلیل پانی، مضاف پانی، ان سب کا حکم یہی ہے، یہ چاہے کتنی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو، جتنا بھی ہو، لیکن وہ نجاست ہی ملتے ہی نجیس ہو جاتے ہیں، مگر یہ کہ بچ بچاؤ ہو اس سے۔ وَيَطْهُرُ بِإِلْقَاءِ قُرٍ عَلَيْهِ فَمَا زَادَ، اب اچھا یہ پاک کیسے ہوگا، تو کہہ رہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے کیا کیا جائے، اس سے کر پانی کو، یا اس سے کر یا کر سے زیادہ جو پانی ہے اس کو کیا کیا جائے، اس کے ساتھ ملایا جائے۔ کیسے، وہ دفعتاً، جو طریقہ پہلے بتایا تھا، استمرار کے ساتھ، ٹھیک ہے، لگاتار پانی ڈالا جائے، یہ نہ کہ اس کو روک روک کے۔ وَلَا يَطْهُرُ بِإِتْمَامِهِ قُرًّا عَلَى الْأَزْهَرِ، ہاں یہ بات دیکھیے غور طلب ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں پہ رکا ہوا پانی ہے، ٹھیک ہے، محقون پانی ہے اور کر سے کم ہے اور وہ نجیس ہو جا رہا ہے، تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک کر پانی، کم از کم ایک کر پانی، ٹھیک ہے، آپ اس سے کیا ملائیے، اسے ملا دیجیے۔ کر پانی کی مقدار ہم نے کیا کہا، ابھی آنے والی بات ہے، 300 کہتے ہیں 384 لیٹر پانی ہوتا ہے وہ، 384، تو کم سے کم 384 لیٹر آپ کو ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کیا، سنیے گا، یہ اگلا مسئلہ ہے، سمجھانے کے بہت آسان مثال ہے۔ آپ نے کیا کیا، 384 میں نہیں تھا بلکہ 300 لیٹر پانی اس سے ملا دیا۔ اچھا 300 لیٹر پانی آپ نے ملا دیا اور 50 لیٹر پانی یہ جو وہ تھا نجیس تھا، محقون وہ تھا، تو مل کے کتنا ہو گئے، 400، کر ہو گیا، یہ نجیس ہو، یہ پاک ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا، کہہ رہے ہیں پاک نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا۔ پاک کرنے کے لیے کیا ہے، آپ کو 384 یا اس سے زیادہ پانی ملانا ہوگا، یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ جو پاک پانی ہے خود وہ کر ہونا چاہیے۔ اگر پاک پانی کم ہے، پاک پانی اور نجیس پانی دونوں مل کر ایک کر بن رہے ہیں، تو کیا ہے، شہید محقق کہنے کہ میرے نزدیک، میرا اختیار یہ ہے، میرے نزدیک ازہر یہ ہے کہ یہ پاک نہیں ہے۔ پاک ہونے کے لیے شرط یہ ہے، جیسا کہ روایتوں میں وارد ہوا ہے، کہ ایک کر کم سے کم اس سے ملایا جائے۔ دیکھیے یہی بات میں کہنا چاہ رہے ہیں، دیکھیے وَيَطْهُرُ بِإِلْقَاءِ قُرٍ عَلَيْهِ فَمَا زَادَ، کہ یا تو کر یا کر سے زیادہ اس سے کیا کرے جائے، اس سے مکس کیا جائے، ملایا جائے، تب یہ پاک ہوگا۔ دفعتاً وَلَا يَطْهُرُ بِإِتْمَامِهِ قُرًّا، لیکن اگر وہ نجیس پانی تھا 50 لیٹر اور 350 لیٹر جو کیا ہے پاک پانی اس سے ملایا گیا، اب ملا کر دونوں مل کر نجیس پانی اور پاک مل کر یہ ایک کر بن رہے ہیں، بِإِتْمَامِ قُرًّا عَلَى الْأَزْهَرِ، تو کیا یہ وَلَا يَطْهُرُ بِإِتْمَامِهِ قُرًّا عَلَى الْأَزْهَرِ، لیکن اگر اس کو مکمل کیا جا رہا ہے کر نجیس اور پاک کو ملا کر، تو اظہر یہ ہے میرے نزدیک کہ یہ پاک نہیں ہوگا۔ عبارت واضح ہے؟ وَمَا كَانَ مِنْهُ قُرًّا فَصَاعِدًا لَا يَنْجُسُ، ٹھیک ہے، یہ بات پھر سے عطف کیجیے اس کو، ہم نے کیا کہا تھا، اما المحقون فما كان منه دون القر وما كان منه قرًا، میرا دو قسمیں ہیں کہ محقون کبھی کبھی کر سے کم ہوتا ہے، کبھی کر سے زیادہ، تو کر سے کم ہے تو ملاقات نجاست سے نجیس ہو جاتا ہے، اور پاک کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ اب آئیے محقون پانی ہے، ٹھہرا ہوا پانی ہے اور کر ہے، تو کیا کریں گے، اس کا کیا حکم ہے، تو کہنے کو وہی وما كان منه یعنی من ماء المحقون قرًا فصاعدا، یا اس سے زیادہ، لا ينجس، تو وہ نجس نہیں ہوتا، بملاقات نجاست کے ملنے سے وہ نجس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، مگر کب، الا ان تغیر النجاسہ احد اوصافہ، مگر یہ کہ وہ جو نجاست اس کے اندر پڑ رہی ہے، اس نجاست کی وجہ سے کیا ہو، ان کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک جو کیا ہے تبدیل ہو جائے۔ اگر حکم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو محقون اور جاری میں کوئی فرق ابھی تک نہیں ہے نا۔ وَيَطْهُرُ بِإِلْقَاءِ قُرٍ عَلَيْهِ، ہاں اچھا اس کو پاک کیسے کیا جائے گا، تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کر ٹھہرا ہوا پانی جو کیا نجیس ہو گیا، تو آپ اسے کیا کیجیے، دیکھیے ایک کر پانی ملائیے اس سے، اچھا کر پانی آپ نے ملا دیا تو وہ جو تبدیلی آئی تھی رنگ میں یا بو میں مزہ میں، وہ بدل گئی ایک کر ملانے سے، تو کہہ رہے ہیں ھذا هو المطلوب، پاک ہو گیا وہ۔ لیکن کہہ رہے کہ نہیں، آپ کو کر ملانے کے بعد بھی ابھی تبدیلی وہ خزائل نہیں ہوئی ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں، فقرن ثانیہ، تو آپ کو کیا کیجیے، آپ ایک اور کر پانی ملائیے، اچھا اب ہو اگر زائل ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے، فول مطلوب پاک ہو گیا پانی، کہہ رہے ابھی بھی نہیں ہوا، تو کہہ رہے فقرن ثالثہ، تو اس طریقے سے آپ کو کر ملاتے رہنا ہے یہاں تک کہ وہ جو نجاست جو تبدیلی ہوئی تھی وہ زائل ہو جائے۔ یہ عبارت کی شرط ہے، وَيَطْهُرُ بِإِلْقَاءِ قُرٍ عَلَيْهِ، کہ کوئی کر پانی اس کے اوپر جو کیا ہے ملایا جائے اس سے، تب وہ پاک ہوگا۔ اچھا اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، فقرن، اور اگر
kur پانی ملانے کے باوجود وہ پاک نہیں ہوا، نہیں اس کی تبدیلی جو کیا ہے نہیں زائل ہوئی، تو فقرن ثانیہ، ثانیہ نہیں ہے، کہنے کا مطلب کیا ہے، ایک مرتبہ پھر آپ کو kur الگ سے ملانا ہوگا. حتیٰ یزول التغیر، آپ کو یہاں تک کہ kur اس میں ملاتے رہنا ہے 2 بار 3 بار، کہ جب تک کہ وہ جو تغیر ہے وہ زائل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. ولا یطہر بزوالہ من نفسہ، ہاں ایک بات یاد رہے کہ اگر کہیں ٹھہرا ہوا پانی kur سے زیادہ ہے اور وہ مثلا ہوتا ہے نا کہ مطلب ہوا چل رہی ہے اور ہوا چلنے کی وجہ سے وہ مہک جو تھی وہ ختم ہو گئی، تو کہہ رہے خود بخود اگر وہ زائل ہو رہی ہے، وہ تبدیلی جو آئی تھی وہ زائل ہو جائے، تو کہہ رہے یہ پاک نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو علاج کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اس میں کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے، یعنی آپ کے ذریعے سے ہو وہ خود بخود نہ ہو. ولا یطہر بزوالہ من نفسہ، اگر وہ من نفسہ خود بخود جو کیا ہے زائل ہو رہی ہے وہ نجاست، تو کیا ہے وہ پاک نہیں ہوگا. ولا بتصفیق الریاح، اس طریقے سے کیا ہے اگر ہوا کا جھونکا جو ہے کیا ہے اس کو ختم کر دے، اس کے مزے کو بدل دے رہا ہے، تو اس سے بھی نہیں ہوگا. ولا بوقوع اجسام طاہرہ، اس طریقے سے کیا ہے اگر کوئی پاک چیز جو کیا ہے اس کے اوپر ولا بوقوع اجسام طاہرہ فیہ تزیل عنہ التغیر، اس طریقے سے اگر کوئی پاک چیز جو کیا ہے اس کے اوپر پڑ رہی ہے کہ جس کے ذریعے سے کیا ہے وہ تغیر جو کیا ہے زائل ہو گیا، جیسے مثلا نمک پڑ گیا اس کے اندر، تو بھی جو کیا ہے وہ پاک نہیں ہوگا. اس کے پاک ہونے کا بس ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے kur پانی ملاتے رہیے جب تک کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ تبدیلی ظاہر نہ ہو جائے. بس انشاءاللہ. اب آئیے ہم مسلسل آپ کو kur کہہ رہے ہیں، تو اس kur سے مراد کیا ہے. اب یہ پہلے زمانے کی کتاب ہے 600 سن کی، تو اس اعتبار سے kur کا مقدار تھا، لیکن آج کے زمانے میں یہی کہا جاتا ہے کہ kur کی مقدار کیا ہے. ان کے اعتبار سے دیکھیے تو انہوں نے پہلے ان کو پڑھتے ہیں پھر آج کے زمانے سے پڑھتے ہیں. کہہ رہے والکر، جیسا کہ شہید محقق فرماتے والکر 1100 رتل بالعراقی، یہ رتل جو کیا ہے یعنی کہہ رہے کہ یہ پہلے زمانے کا ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا، اور یہ رتل جو کیا ہے عراقی بھی ہوا کرتا تھا، مکی بھی ہوتا تھا اور مدنی بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور مکی مدنی میں سب سے کم، جیسا کہ شرح میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، کہہ رہے کہ یہ جو رتل عراقی ہے اس کو سمجھ لیں آج کے زمانے میں نصف کلو سے کم ایک وہ ہوتا تھا پیمانہ. ٹھیک ہے. یہ اس سے کم ہوتا تھا. اور کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے کہ یہ 1200 رتل عراقی کو کیا کہا جاتا ہے، kur پانی کہا جاتا ہے. 1200 رتل عراقی اللہ. او ما کان کل واحد من طولہ وعرضہ وعمقہ 3 اشبار ونصفا. ہاں، یا پھر یہ کہ kur اس کو ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو ناپنا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی ناپ سکتے ہیں کہ اس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی، یہ جو کیا اوصاف ثلاثہ کہتے ہیں. ہاں، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی جو کیا ہو 3.5 بالشت ہے. 3.5 بالشت لمبائی، 3.5 بالشت چوڑائی، 3.5 بالشت جو کیا گہرائی ہو، تو اس کو کیا ہے kur کہتے ہیں. وَيَسْتَوِي فِي هَذَا الْحُكْمِ مِيَاهُ الْغُدْرَانِ وَالْحَيَاضِ وَالْأَوَانِ عَلَى الْأَزْهَارِ. کہہ رہے کہ اور اس حکم میں مساوی ہیں. کس حکم میں؟ اس کے حکم میں، یعنی مائع نہیں، kur میں نہیں، اس میں مائع محقون میں. مائع محقون کا یہ حکم جو کیا ہوتا ہے لگتا ہے کس کے اوپر، وہ جو میاہ غدران ہے یا میاہ حوض کا جو پانی ہے، یا پھر اس کا کیا کہتے ہیں برتن، اگر بڑا بڑا برتن ہے مثلا، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی جو کیا ہے یہی حکم اس کے اوپر لگے گا. وَيَسْتَوِي فِي هَذَا الْحُكْمِ مِيَاهُ الْغُدْرَانِ. غدران کہتے ہیں اس کو گڑھا، اسے کہتے ہیں غدیر، جو میدان غدیر کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ غدیر ایسی جگہ تھی کہ جو تھوڑی سی مطلب کہتے ہیں کہ نیچے کی جگہ تھی. وہ جگہ جو کیا ہے یعنی سمجھ لیجیے چاروں طرف سے نیچے کی ٹائپ کی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، گہرائی میں تھی. تو اس کے اندر جو آج کے دور میں اس کو ہم اپنے یہاں تو تالاب کہتے ہیں، اس کو وہ کہہ لیجیے. ٹھیک ہے. غدران، ٹھیک ہے. اس طریقے سے حیاض، حوض کی جمع، اوانی، ٹھیک ہے. ان سب کا جو پانی ہے کہہ رہے اس کا بھی یہی حکم ہوگا علی الازہار. آج کے زمانے میں kur جو کسے کہتے ہیں، آج کے زمانے میں kur جو کیا ہے وہی 384 لیٹر پانی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے مثلا یہ 3.5 بالش لمبائی، 3.5 بالش چوڑائی، اور اس کو کہتے ہیں کہ اگر اس کے حوالے سے بالشت اگر ناپیے آپ تو بالشت میں تقریباً وہ سائنس صاحب تو کہتے ہیں کہ اگر 36 سے بھی زیادہ ہے تو یہ کافی ہے بس. اب اس کے بعد جو کیا ہے ماء البیر ہے، اب اس میں وہ جانور وغیرہ گرنے کا مسئلہ انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.